بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنت اور دوزخ کوئی چیز نہیں، یہ صرف اور صرف ڈرانے کے لیے اور ترغیب دلانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر ان لوگوں کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم میں جتنی بھی وعیدیں چوری، زنا اور کفر اور دیگر گناہوں کے اوپر جتنی بھی وعیدیں آئی ہیں وہ صرف اور صرف بہلانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے ہیں۔ جس طرح کہ بچے کو بہلایا جاتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، اسی طرح بچے کو پھسلانے کے لیے بعض چیزوں کی لالچ دی جاتی ہے، بعض چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ موٹ سے بچے کو بہلانا اور پھسلانا ہوا۔ اگر یہ معاملہ اور یہ بات دنیاوی کسی حلقے سے حاکم اور حکمران کے کلام میں موجود ہو تو بھی یہ بڑا عیب ہے، چہ جائے کہ احکم الحاکمین خالق کائنات کے کلام کے اندر اس طرح کا قول کیا جائے اور اس طرح کا تصور کیا جائے کہ کلام اللہ کے اندر جھوٹ موٹ کی چیزیں ہیں اور صرف ترغیب اور ترہیب کے لیے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اگر انسان کو کوئی چیز تمدن اور شائستگی والا بناتی ہے تو وہ اس کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اس کا خوف خدا ہوتا ہے، جو کہ مذہب کے علاوہ کوئی چیز انسان کے اندر پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ صرف اور صرف مذہب ہے۔ تو جس مقصد کے لیے جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، تو شریعت نے اس کے تذکرے سے ایک مقصد سامنے رکھا اور یہ بیان کیا کہ انسان کو اس کی وجہ سے ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو اور اس کی طرف اس کی رغبت ہو، تاکہ وہ شریعہ اور صحیح راستے کے اوپر چلنے والا ہو۔ تو اگر مخاطب کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ حقیقت میں جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر جس مقصد کے لیے ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا اور ان کا بیان لغو اور باطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر جنگل کے اندر دو شخص ہیں اور وہاں پر کوئی پہرا، وہاں پر کوئی پولیس اور وہاں پر کوئی ان کی نگرانی کا انتظام موجود نہیں ہے، اور ان دونوں شخصوں کا خیال اور عقیدہ بھی یہ ہے کہ جنت جہنم کوئی چیز نہیں، اور فرض کریں کہ ان میں سے ایک کی موت آ جاتی ہے اور اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال بھی موجود ہے، تو دوسرا جو شخص اس کے پاس موجود ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مر گیا ہے اور اس کے پاس مال بھی موجود ہے اور پیچھے اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بھی موجود ہیں، اور حکومت وقت کو اس شخص کے مرنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کہاں پر یہ فوت ہوا، کیسے فوت ہوا، اس کے پاس کیا چیز تھی، مال تھا نہیں تھا۔ تو اگر یہ جو دوسرا شخص موجود ہے مرنے والے کے پاس، اگر مرنے والے کے پاس سے نکلنے والا سامان اور اس کی قیمتی چیزیں اگر اس کے ہاتھ آ گئی ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ اسلام کے علاوہ اور شریعت کے علاوہ اور خوف خدا کے علاوہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کو اس مال کے واپس کرنے پر، مرنے والے کے یتیم بچوں تک اس مال کے پہنچانے پر مجبور کرے گی؟ ظاہر ہے کہ جو یہ تمدن کے دعوے دار ہیں اور جو مذہب کا انکار کر کے تمدن کے دعوے دار ہیں، ان کو تو ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اس شخص کو اس مال کے وارثوں تک پہنچانے پر کیا چیز مجبور کر رہی ہے۔ تو صرف اور صرف مذہب وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ایسے موقع کے اوپر صحیح راستے پر رکھتی ہے، صحیح ڈگر پر رکھتی ہے، اور خوف خدا وہ چیز ہے کہ جو اس کو صحیح کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم مذہب کا انکار کر دیں تو
پھر انسانی زندگی انتہائی غلط بنیادوں پر چل جاتی ہے۔ تو تمدن اور انسانی زندگی کی بقا کے لیے اور ان کی صحیح نہج پر ان کے چلنے کے لیے مذہب انتہائی ضروری چیز ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ تمدن کے دعوے دار ہیں اور جس شاخ پر بیٹھ کر وہ تمدن کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس کے اوپر کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے تمدن کے لیے جو چیز معاون ثابت ہوتی ہے، تمدن کی مزید بہتری کے لیے، مزید اس کی شائستگی کے لیے اور مزید اس کے نکھار کے لیے جو چیز معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے وہ تو مذہب ہے۔ تو یہ مذہبی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے عقلی اور نقلی اعتبار سے انتہائی ضروری ہیں، ورنہ یہ معاشرہ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ یہ صرف باتیں ہیں، صرف تذکرہ ہے، صرف ڈرانا مقصود ہے یا ان کو ترغیب دلانا مقصود ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صرف تذکرہ ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، تو رب العالمین جو احکم الحاکمین ہیں ان کے کلام کا لغو ہونا اور باطل ہونا ثابت ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے کلام میں جھوٹ لازم آئے گا، جبکہ اللہ رب العزت جھوٹ سے پاک ہیں۔ تعالی اللہ عن ذالک۔ اللہ پاک ہمیں تعلیمات اسلامیہ کی حقیقت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔